ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہم اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو پچھلے رکوع میں بھی تھا، اور یہاں اس رکوع میں اسی واقعے کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے رکوع میں تھا جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، ان کے جواب میں ان کی ہٹ دھرمی اور نہ ماننے کے نتیجے میں ان پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل یہاں پر ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی إِلَى نُوحٍ نوح علیہ السلام کی طرف انہو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ لن یؤمن ہرگز نہیں ایمان لائیں گے من قومک تیری قوم سے الا من قد آمن مگر جو ایمان لا چکے، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں وہ تو لا چکے، اب اس کے علاوہ مزید کوئی دوسرے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فلا تبتئس تو آپ نہ غم کریں بما كانوا يفعلون اس پر جو وہ سب کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں اس پر آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اور آپ بنائیں کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي اور نہ آپ بات کرنا مجھ سے فِي الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں ظَلَمُوا کہ جن سب نے ظلم کیا، انہم مغرقون کہ بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بنا رہے تھے کشتی، بناتے رہے کشتی، وَكُلَّمَا اور جب بھی مرہ گزرتے علیہ اس پر ملعون کوئی سردار من قومہ اس کی قوم سے، سخروا من وہ سب مذاق کرتے اس سے، قالا تو کہا نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا اگر تم سب مذاق کرتے ہو منا ہم سے، فإنا تو بے شک ہم بھی نسخر مذاق کریں گے منکم تم سے، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون جیسا تم سب مذاق کر رہے ہو، فسوف تعلمون تو جلدی تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ کہ کون ہے، یأتیہ کہ آتا ہے اس پر عذاب ایسا عذاب، یخزی کہ جو رسوا کر دے گا اسے، ویحل علیہ اور اترے گا اس پر عذاب مقیم دائمی عذاب، آخرت کا ہمیشہ رہنے والا عذاب، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابل پڑا تنور، پھٹ پڑا تنور، قلنا تو ہم نے کہا احمل فیہا سوار کر لے اس میں، من کل زوجین ہر قسم میں سے، زوجین جوڑا نر اور مادہ کا، اثنین دو عدد، واہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبقا سوائے اس کے، سبقا کے سبقت لے چکی گزر چکی علیہ اس پر، القول بات، ومن آمن اور جو بھی اور اس کو بھی سوار کر لو جو آمن ایمان لایا، وما آمن اور نہیں ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل مگر تھوڑے، وقال ارکبوا اور کہا اس نے ارکبوا کہ تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ اور وہ چلی جاتی تھی بہم ان کے ساتھ، یعنی ان کو لے کر وہ کشتی چل رہی تھی، فی موجن موج میں، کل جبال پہاڑوں جیسی موجیں تھیں، وَنَادَى نوح اور پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وَكَانَ اور وہ تھا فی معزل الگ جگہ میں، وہ ان سے جدا تھا، کیا پکارا اور کیا کہا، یا بنیہ اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور تو نہ شامل ہو، مع الکافرین کافروں میں سے، کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگا، ان کے ساتھ نہ مل، قالا اس نے کہا یعنی ان کے بیٹے نے کہا،
सआवी अन करीब मैं पनाह लूँगा, इला जबलिन किसी पहाड़ की तरफ, यासिमुनी वो मुझे बचा लेगा, मिनल मा पानी से। क़ाला नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिमल यौम कोई बचाने वाला नहीं आज के दिन, मिन अम्रिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अजाब से आज कोई पहाड़ नहीं बचा सकेगा, इल्ला मर रहीम मगर वो बचेगा, मर रहीम जिस पर उसका रहम हो गया, वहाला और हायल हुई, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, बाप और बेटा आपस में बात कर रहे थे कि मौज उनके दरमियान हायल हो गई। फकाना तो हो गया वो मिनल मुगरकीन गर्क किए जाने वालों में से। वकीला और कहा गया, या अर्ज़ो ए ज़मीन, अब्लिई तू निगल जा, मा की अपना पानी, वया समाऊ और ए आसमान, अक़लिई तू थम जा, वग़ीज़ल मा और पानी नीचे उतार दिया गया, वक़ुदियल अम्र और तमाम कर दिया गया हुक्म, वस्तवत और कश्ती जा ठहरी, अलल जूदी जूदी पहाड़ पर, वकीला और कहा गया, बुअदन दूरी हो, लिक़ौमि ज़ालिमीन ज़ालिम कौम के लिए, बुअदन लिल कौमि ज़ालिमीन ज़ालिम कौम के लिए दूरी हो, रहमत से दूरी हो। वनादा और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बहू अपने रब को, फ़क़ाला पस कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन नबनी मिन अहली के बेशक मेरा बेटा मेरे अहल से है, व इन्ना वादकल हक़ और बेशक तेरा वादा सच्चा है, व अंता अहकमुल हाकिमीन और तू फैसला करने वालों में बेहतरीन फैसला करने वाला है। क़ाला या नूह कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या नूह हो ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक बेशक ये तेरे अहल में से नहीं है, इन्नहु अमलुन बेशक उसके अमल, गैर सालिह गैर सालिह अमल वाला है वो, फला तसअलनी बस ना तू सवाल कर मुझसे, मा लैसा लका बिही इल्म उसका जिसका तुझे इल्म नहीं है, इन्नी आइज़ुका मैं तुझे नसीहत करता हूँ, अन तकूना कि ना तू हो जाए, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से। क़ाला तो कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी आऊज़ु बिका बेशक मैं पनाह में आता हूँ तेरी, अन असअलका कि मैं सवाल करूँ तुझसे, मा लैसा ली बिही इल्म उसका कि जिसका मुझे इल्म नहीं है, व इल्ला तग़फिरली और अगर ना तूने मुझे माफ़ किया, व तरहमनी और तूने मुझ पर रहम न किया, अकुम मिनल खासिरीन तो मैं हो जाऊँगा खसारा पाने वालों में से। क़ीला कहा गया, या नूह ए नूह, इहबित उतर जा, बिसलामिन सलामती के साथ, मिन्ना हमारी तरफ से, व बरकातिन और बरकतों के साथ, अलैका आप पर, व अला उममिन और ऐसी जमातों पर जो, मिम्मन उसमें से हैं जो, माका तेरे साथ हैं, व उममुन और कई जमातें, सनुमत्तिउहुम के अनकरीब हम फ़ायदा देंगे उन्हें, सुम्मा यमस्सुहुम फिर पहुँचेगा उन्हें, मिन्ना हमारी तरफ से, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। तिलका मिन अंबाइल गैब अल्लाह फरमाते हैं ये गैब की खबरों में से है, नूहीहा इलैक हम वही करते हैं इन्हें आपकी तरफ, मा कुन्ता तअलमुहा आप नहीं जानते थे इन खबरों को, अंता आप भी, वला कौमुका और ना आपकी कौम, मिन क़ब्ली हाजा इससे पहले, फस्बिर पस आप सब्र करें, इन्नल आक़िबता लिलमुत्तक़ीन बेशक अच्छा अंजाम जो है वो परहेज़गारों के लिए है। यहाँ तक ये रुकू ख़त्म हुआ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे जो है दूसरे पैगंबर का तज़किरा होगा। पिछले रुकू में हमने पढ़ा था नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी, तबलीग की, उन्होंने आगे से ये कहा था कि ऐ नूह तेरे पास जो है वो फ़रिश्ता नहीं है, तेरे पास दुनिया का माल नहीं है, तेरे पास अच्छा घर नहीं है, तो दुनियावी एतबार से कोई अच्छे म्यार और स्टेटस तेरा नहीं है, बल्कि तेरी पैरवी करने वाले जो लोग हैं वो भी अर्ज़ल लोग हैं, बादी अर्रअय सरसरी सोच वाले हैं, घटिया सोच वाले हैं, वो लोग तेरे साथ हैं जिनके पास माल और दौलत नहीं है, लिहाजा हमने नहीं मानना। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनके मुकाबले में उनको जवाब दिया था कि मैंने तो ये तो तुम्हें दावा नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं या मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ या जो है मैं गैब जानता हूँ, ये चीज़ें तो मैंने दावा ही नहीं की। मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ, अल्लाह के पैगाम पहुँचाने वाला हूँ और तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। आगे से उन्होंने कहा या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना, ऐ नूह तूने हमसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है
اب تو لے آ جو عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے نا وہ لے آ۔ تو اب اس رکوع میں اسی عذاب کا ذکر ہے جو ان کی قوم پہ آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اوحیا وحی کی گئی، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تیری قوم سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکے۔ آپ غم نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، اب ان پر عذاب آئے گا۔ اور سورہ نوح میں ہے جب نوح علیہ السلام تھک گئے تبلیغ کر کر کے 950 سال تک انہوں نے واعظ کی، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پر اب کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، ان سب کو مٹا دے اب، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر ان میں سے ایک بھی باقی بچا وہ تیری دوسری مخلوق کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں یہ جنیں گے مگر فاجر اور ناشکر کافروں کو ہی جنم دیں گے، ان کی نسلیں بھی آئیں گی تو وہ بھی کافر ہی ہوں گی، ان کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کشتی بنائیں، کشتی تیار کریں، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق۔ یہاں اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کشتی نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی اس کی ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کے حکم سے تھی کہ کتنی بڑی کشتی ہونی چاہیے، اس کا طول و عرض کتنا ہونا چاہیے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو، اور اس کے اندر تختے پھٹے کیسے کیسے ہونے چاہیے، وہ ساری چیزیں بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور یاد رکھنا مجھ سے بات نہ کرنا، اب مجھ سے بات نہیں کرنی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا کہ بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، بس اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان پر عذاب آئے گا، آپ نے کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کرنی، کسی کے بارے میں بھی سفارش نہیں کرنی، اب عذاب آئے گا اور ان سب کو جو ہے غرق کر کے ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتے رہے کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب بھی ان کے پاس سے کوئی سردار گزرتا، پچھلے رکوع میں ہم پڑھا یہی سردار ہی تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم جو ہے تمہارے پاس تو کوئی دنیاوی پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی بڑا گھر نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی آگے پیچھے تمہارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ بھی چھوٹی سوچ والے ہیں اور معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ پہلے بھی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے ماننے والے گھٹیا سوچ والے، حقیر ذہن والے اور سرسری ذہن رکھنے والے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور علاقہ ایسا تھا جہاں صحرا تھا، کوئی ساحلی علاقہ نہیں تھا، قریب کوئی سمندر نہیں تھا، کشتیاں تو وہاں بنتی ہیں جہاں قریب کوئی ساحل ہو، ساحلوں پر بنتی ہیں تاکہ وہ سمندر میں چل سکیں، یہاں کوئی سمندر نہیں ہے، دور دراز تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور صحرائی علاقہ ہے، یہاں پر کشتی بنا رہے ہیں تو کیا کہتے؟ سخروا من، مذاق اڑاتے، پتہ نہیں کیا قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کہ دیکھو اب اس کا دماغ ہی مارا گیا ہے، اب اس کا ذہنی کام کرنا چھوڑ گیا ہے، دیکھو اس علاقے میں اب کشتی بنا رہا ہے، جبکہ اللہ کے حکم پر تھا اس علاقے میں کشتی، وہ جو بھی گزرتا مذاق اڑاتے اور دیکھتے ایک دوسرے کو کہتے ہم کہتے نہیں تھے کہ ان کی سوچ کام نہیں کرتی، اب دیکھو اس علاقے میں کشتی بنا رہا ہے، اب تو مزید ان کا ذہن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیا کیا باتیں وہ نہیں کرتے ہوں گے کافر، اور 950 سال تک انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا ہوگا۔ تو قال، نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا، اگر تم سب مذاق کرتے رہو ہم سے، فإنا نسخر، ان قریب وقت آئے گا کہ ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ بعض روایات میں تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ جو کشتی بنا رہے تھے، کشتی بنانے کے بعد اب وہ کوئی کنفرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، کیونکہ قرآن کے جو واقعے ہیں یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی ہیں جن سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہو، تفصیل نہیں کہ کتنا عرصہ کشتی بننے کے بعد پھر وہ رکی رہی، یا کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کیا کچھ تھا، جو چیزیں مطلب تھیں جن سے سبق دینا مقصود تھا وہ چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں قصے کہانیاں سنتے سناتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے قرآن کے واقعات، ٹھیک ہے نا، تو تفاسیر میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، بنی اسرائیل کی روایات سے بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں،
اور بنی اسرائیلی جتنی بھی روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، وہ حدیث کی طرح نہیں ہے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کشتی بن گئی اور کئی عرصہ تک وہ رکی رہی تو اس کافر قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، اس کشتی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، چھپنے کی جگہ بن گئی ان کے لیے، وہاں اس کشتی میں انہوں نے پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام پریشان، یہاں تو طوفان آنا تھا اور اس میں نے سواریاں ایمان والوں کو اس میں سوار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم جو ہے دیکھتے رہو ان کو، یہ مذاق کر رہے ہیں نا تمہارے ساتھ، ان قریب ان کے ساتھ مذاق ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا، کئی عرصے کے بعد وہ بھر چکی، خراب ہو گئی ساری غلاظت سے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی قدرتیں ہیں۔ پھر انہی قوم میں اللہ نے یہ بیماری پیدا کی کہ ان کے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں اور خارش ہو گئی، علاج کرا کرا کے تھک گئے، کہیں سے کوئی علاج نہیں ہوتا تھا۔ وہاں جب پیشاب کرنے کے لیے گیا ایک بندہ، وہاں پھسلا اور اس کے جسم کو وہ پخانہ لگا، گندگی لگی اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو سارے وہ غلاظت اٹھا کر اپنے جسموں پہ مارنے لگے، اور پھر جو ہے اس کو دھو کر، اس کشتی کو دھو کر سارا پاک کر دیا انہوں نے، اور اس کو بطور علاج کے اپنے جسموں پہ بہانے لگے۔ کتنے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، آخرت میں بھی ذلت۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ کوئی کنفرم کسی حدیث سے نہیں ہے، بلکہ بعض جیسے بنی اسرائیل کی روایات ہوتی ہیں تاریخ میں، یا مفسرین بعض تاریخی روایتیں اس میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی جو ہے یہ سبق ملتا ہے، اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو، یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے نا، تمسخر اڑاتا ہے، خصوصاً اس انسان کے ساتھ جو اللہ والا ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ دنیا میں بھی عبرت ناک اللہ اس کا انجام کرتے ہیں۔ دنیا اس سے پھر عبرت پکڑتی ہے۔ جس طرح ہمارے سابقہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قادیانی، اس کی حالت بھی ایسے ہوئی کہ اس کا پخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا، اس کا پیٹ بند ہو گیا، اور واش روم میں اس کی موت ہوئی، جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا اپنے آپ کو۔ اور پھر کئی مسلمانوں کو، کئی مومنوں کو اس نے ذلیل کیا۔ ایک عورت تھی اس وقت، اس کی اگر آپ جو ہے نا اس کے حالات پڑھ کے دیکھیں، اس وقت ایک ایسی عورت مومنہ دیندار، اس کے ساتھ اس نے مذاق اڑایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ غلط تعلقات بنانے کی کوششیں وہ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ اس قوم کے لوگ بھی پیغمبر کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے اور اس کو کیا کچھ کہا کہ دیکھو عقل ماری گئی، اب یہ جو کشتی بنا رہا ہے اور ایسی جگہ پر کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، اور پھر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا تم کر لو مذاق، تمسخر کر لو، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، ایک وقت آنے والا ہے کما تسخرون، جیسے تم سب مذاق اڑا رہے ہو تمہارا بھی اس طرح مذاق اڑایا جائے گا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، بہت جلدی جان لو گے، تم پتہ چل جائے گا۔ من یاتی، کون ہے کہ جس پر عذاب آتا ہے، یخزی، جو رسوا کر دے گا، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی تمہاری، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور تم پر اترے گا دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب، آخرت کے عذاب کی صورت میں بھی اور قبر کے عذاب کی صورت میں بھی، کہ مرنے کے بعد تو قبر ہے۔ اس طرح قرآن میں دوسرے مقام پر ہے اغرقوا فادخلوا نارا، وہ پانی میں غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، اور آگ میں ڈال دیے گئے، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ پایا انہوں نے، کوئی بچانے والا نہیں تھا انہیں، حتی، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، اللہ فرماتے جب ہمارا حکم آ گیا، اور پھر کیا ہوا، فارت تنور، اور تنور ابل پڑا۔ یہاں ایک تو تنور سے مراد روٹیاں پکانے والا جو تنور ہوتا ہے وہ بھی زمین کے نیچے تہ میں بنایا جاتا ہے وہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے سطح زمین سے، کہ زمین کی نچلی سطح سے پانی نکلا، زمین سے بھی چشمے پھوٹے پانی کے، اور اوپر سے بھی آسمان سے اللہ نے بارشیں برسائیں، اور وہ بھرپور جو ہے وہ پانی برسا، اوپر سے بھی پانی آیا، نیچے سے بھی پانی آیا۔ قل نحمل فی، اللہ فرماتے ہم نے کہا آپ سوار کریں، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم میں سے، من کل، ہر قسم میں سے، زوجین، جوڑا، زوجین کا معنی نر و مادہ،
ہر چیز کا، جتنے بھی جاندار اس زمین پر ہیں، ہر جاندار کا نر و مادہ، اس نہیں دو عدد، یعنی دو نر ہوں اور دو مادہ ہوں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ ان کی نسل آگے چل سکے، اور دو دو اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ایک اگر ان کا مر جائے، کسی کا نر مر جائے تو اس کی اور نر اس کا موجود ہو، کسی کی مادہ اگر مر جائے تو اور مادہ موجود ہو، زوجین ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اور اس نہیں دو عدد، دو دو جوڑے ہوں ہر کے، جتنے بھی زمین پر جاندار ہیں، جانور ہیں، اور نباتات کے بارے میں بھی آتا ہے، ان سب کو جو ہے نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں بٹھایا گیا۔ جانور ہے، بلی ہے، کتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی آگے نسل پھر طوفان نوح کے بعد انہی سے چلی تھی جو کشتی میں سوار تھے، اور انسانوں میں سے بھی صرف ان کو سوار کیا گیا جو ایمان لانے والے تھے۔ باقی کسی مشرک کو، جس نے شرک کیا تھا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کو کشتی میں سوار نہیں ہونے دیا گیا۔ وہ تو مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، اور پھر جب پانی پھوٹا اور ان سب کو کشتی میں بٹھا دیا گیا اور کشتی چل پڑی۔ وَأَهْلَكَ، اللہ نے فرمایا، اور اپنے گھر والوں کو بھی إِلَّا مَنْ آمَنَ، سوائے اس کے، من سبقا، کہ جس پر گزر چکی ہے، علیہ القول، بات کہ بات اس پر گزر چکی، وہ ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا ایک، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ 3 اور بیٹے تھے، وہ ایمان لائے تھے، لیکن ایک بیٹا ان کا اور ایک بیوی وہ ایمان نہیں لائی، تو وہ بھی غرق ہونے والوں میں ہو گئے۔ آگے آ رہا ہے ابھی، تو آگے جو نسل چلی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے جو اسلام قبول انہوں نے کیا تھا اور جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حام، ان کا نام بھی آتا ہے تفاسیر میں، حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مسلمان تھے، اور جس بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، کافر تھا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کا نام کنان تھا۔ ٹھیک ہے، الا من سبق علیہ القول، کہ جس پر بات جو ہے وہ گزر چکی ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ وقال ارکبوا، اور کہا اس نے، ارکبوا، تم سب سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ نوح علیہ السلام نے سب اپنے ایمانداروں سے، مومنوں سے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اور ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بھی ہے اس کو بھی سوار کرو، اور بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کشتی کا چلنا ہے، یہ کشتی چلے گی اللہ کے حکم سے، کوئی اس کا ملاح نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کو رب خود چلائے گا، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ کشتی جائے گی۔ وَمُرْسَاهَا، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وہی تجری بہم، اور وہ کشتی چلی جاتی تھی، بہم، ان کے ساتھ، ان سب کو لے کر، جس میں انسان بھی تھے، اور انسان کتنے تھے؟ تفاسیر میں آتا ہے 80 کے قریب انسان، 950 سال تبلیغ کی ہے، صرف 80 لوگوں نے قبول کیا اسلام، اور انہی لوگوں سے پھر آگے، بعض روایت میں 40 ہے، زیادہ سے زیادہ 80 ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہی سے پھر آگے نسل چلی تھی باقی تمام انسانوں کی، اور انہی سے آگے جن قوموں کا ذکر ہے نا، عاد، سمود، قوم صالح، لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان سے پھر آگے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے آگے، اور ساری انسانیت، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ ان حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ سب کو پھر ختم کر دیا گیا۔ اور یہاں پھر ایک اور بھی چیز قابل غور ہے جو مفسرین کے نزدیک جو ہے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ کیا یہ طوفان جو ہے پوری زمین پر آیا تھا، یہ اس حصے پر آیا تھا جس حصے پر نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی؟ اس کا بھی کوئی واضح دلائل نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ قرآن میں جن چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، وہ چیزیں نہیں آئیں جن میں اسباق ہیں۔ اب ہمیں چاہے پوری زمین پر آیا ہو یا کچھ حصے پر آیا ہو، اس سے ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ زمین پر کوئی بھی انسان پھر باقی نہیں بچا تھا، صرف وہی باقی بچے تھے جو کشتی میں تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پوری زمین پر انسان ہو تو پوری زمین پر آیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے انسان اس قدر نہ پھیلے ہوں، بلکہ صرف وہی لوگ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی ادھر ہی انسان رہتے ہوں، باقی زمین کے خطوں پر انسانیت ہو ہی نہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو بہرحال جیسے بھی ہوا، ہمارا ایمان ہے، اور طوفان آیا، اس کے آثار آج بھی جو ہے وہ ملتے ہیں۔
اور کئی جو ہے مذاہب کی کتابوں میں اس کی تاریخ، ان کی جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں اس کے آثار موجود ہیں۔ فی موجن، وہ کشتی چلتی تھی موج میں، بڑی بڑی موجیں تھیں پہاڑوں کی، کل جبال، پہاڑوں جیسی موجیں، اس پانی اتنا بلند ہو کر آتا تھا جیسے پہاڑ ہوں، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا، اور موجیں تھیں بہت بڑی بڑی۔ ونا، ان موجوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، ونادى نوح، ان کا جو بیٹا کنعان، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مشرک تھا، پہلے بھی جو ہے سمجھاتے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، کون ایسا بندہ ہے جو اپنے بیٹے سے پیار نہ کرتا ہو؟ کون باپ ہے یا کون ماں ہے جس کو اپنی اولاد سے پیار نہ ہو؟ لیکن ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت جسے آپ چاہیں آپ نہیں دے سکتے، جسے رب چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کا دل اس قابل ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، اور کون ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ بیٹا غلط صحبتوں اور غلط مجلسوں میں چلا گیا، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کا بیٹا ہے جی، چاہے وہ بے دین ہو، زانی شرابی ہو، بے نماز ہو، لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے جی، پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس نے ہاتھ پھیر دیا تو بیڑے پار ہیں۔ کتنی جہالت ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر پھیل چکی ہے۔ ونادى نوح، نوح علیہ السلام نے جب وہ شفقت پدری جو ہے، باپ کی شفقت، اس نے جب جوش مارا کہ دیکھا بیٹا وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوا، آنکھوں کے سامنے ہے اور ڈوب رہا ہے، نوح علیہ السلام نے بلایا، کشتی پر سوار ہو کر پھر بلایا کہ موجیں ہیں پہاڑوں کی جتنی، یا نوح، نادى نوح ابنہ، اس وقت پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ، اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ الگ تھا، الگ جگہ میں تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ابھی بھی وقت ہے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کلمہ پڑھ لے، مومن بن جا، اسلام قبول کر لے، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے نہ ہو۔ آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ کتنی بڑی موجیں، میں نے نہیں آنا تمہارے ساتھ، سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ کی طرف جا کے پناہ لوں گا، اتنی بڑی بڑی موجیں تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ہے وسیلے ڈھونڈنے والا، جبکہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ پہاڑ کا وسیلہ میں لے لوں گا، اس پہ میں چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا، میں نے تمہارے ساتھ نہیں آنا۔ الی جبل یعصمنی، وہ پہاڑ مجھے بچائے گا، من الماء، اس پانی سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے اس عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ پہاڑ بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور شخصیت بچا سکتی ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اس قوم کے بت بھی تھے، بد، سوا، یعوق، یعوس، نصر، سورہ نوح میں ان کی تفسیر آئے گی کہ آج وہ بزرگ ہستیاں جن کے بت بنا کے تم پوجتے ہو وہ بھی نہیں بچا سکتی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوا، اور رحم اسی پر ہوگا جو اس پیغمبر کی کشتی پر سوار ہو گیا، جو سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، رحم بھی اسی پر ہوگا۔ جس نے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا، اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، اس پر رحم نہیں ہوگا اللہ کا۔ وحال بینہم الموج، یہ بات کر رہے تھے باپ اور بیٹا آپس میں، وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان موج، پانی کی بہت بڑی موج آئی اور حائل ہو گئی درمیان میں۔ فکان من المغرقین، اللہ فرماتے ہیں وہ غرق کیے جانے والوں میں سے تھا۔ یہ قرآن ہے، رب کا قرآن، کسی اور کی بات نہیں، کسی اور کی لکھی ہوئی بات نہیں۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو کہ اللہ کے ہاں نسل کام نہیں آتی، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس قبیلے سے ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کا رنگ کیسا ہے نہیں دیکھا جائے گا، اللہ عمل دیکھتے ہیں۔ اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے، چاہے پیغمبر کا بیٹا تھا، گیا، کان من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے تھا، وہ کافروں میں سے تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کہاں ہے امت کا بہت بڑا طبقہ، اس نے صرف یہی سمجھ لیا کہ فلاں پیر صاحب جو ہے وہ ہمیں بچکوا لیں گے۔ اگلے دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا، انڈیا کے کوئی ہیں حضرت صاحب، وہ کہہ رہے تھے
کہ آپ ہمارے طرف آ جاؤ، جو مرضی کرو، ہمارے بس ایک دفعہ جو ہے ہمارے جو پیر صاحب ہیں ان کی بیعت ہو جاؤ تم، اور ہم تمہیں جو ہے قسم اٹھا کر، کتنا بڑا یار دعویٰ ہے، قسم اٹھا کر تمہیں ہم کہتے ہیں، کہہ رہا تھا کہ تمہیں جو ہے پیر عبد القادر جیلانی بچوا لیں گے، قیامت کے دن وہ تمہیں چھڑوا لیں گے، جو مرضی کرو۔ اب کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، وہ تو اللہ کے ولی تھے، کیا ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا؟ کبھی انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کہا کہ میرے تم پیچھے چلنا، میں تمہیں چھڑوا لوں گا اللہ کی عدالت میں؟ انہیں کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ کہیں گے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں 7ویں پارے میں، وہ کہیں گے قیامت کے دن اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو۔ وہ تو اللہ کی عدالت میں کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں جو ہے تمہارا شریک بنایا تھا، ان کو تم اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو، ہم تو ساری زندگی اسی کام سے روکتے رہے کہ اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ وہ تو ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کرو، یہ چھڑوا لیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی یہ جرت اور طاقت ہے کہ اللہ کے ہاں جا کے سفارش کر سکے؟ اگر وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت دیں گے اور وہ درست بات کرے گا۔ یہاں تو کتنا دور کا رشتہ کہ صرف پیر عبد القادر جیلانی کی نسل سے بھی نہیں، چاہے نسل سے بھی، اللہ تعالیٰ کو اس کو تو نہیں دیکھتے نا، صرف ان کے مرید تم بن جاؤ اور ہمیں جو ہے حلوے کھلاؤ اور ہمیں جو ہے نذرانے دو، وہ چھڑوا لیں گے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، یہ رب کا قرآن ہے۔ یہ رشتہ داریاں باقی اور رشتے قریبی رشتہ داری اور کیا ہوتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ، ان کو بلا کر کہا یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، کہیں تمہارے ذہن میں یہ گمان نہ آئے، شیطان تمہارے ذہن میں یہ بات نہ ڈال دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اس لیے مجھے اللہ معاف کر دیں گے، میں بچ جاؤں گی، یہ بات ذہن میں نہ لانا۔ اعملی، عمل کر لو، اپنا عقیدہ درست کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اپنے عمل سے تم جنت کی سردار بنو گی۔ سیدہ فاطمہ کو جنت کی جو سرداری ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو یہ سرداری ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نسبت کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ اپنے عمل کرنے کی وجہ سے ملی۔ انہوں نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا اور عمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بلایا اور کہا میری پھوپھی کبھی اس گمان میں نہ آنا کہ میرا بھتیجا پیغمبر ہے، مجھے چھڑوا لے گا، اگر تم نے اپنے عمل کی وجہ سے تم پکڑی گئی تو میں محمد چھڑوا نہیں سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بتایا، اور یہاں ہمیں شیطان نے کہاں گمراہ کر دیا کئی لوگوں کو کہ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکے گا۔ بچانا ہوتا تو دنیا کے عذاب سے تو بچوا لیتے نا۔ نوح علیہ السلام نہ بچا سکے، اور آگے دیکھیں کتنی محبت تھی، باپ آخر بیٹا ہے، چاہے کفر کے راستے پہ چل گیا، وہ بیٹے کی محبت تو ہے دل میں۔ وقیلا، اور اللہ فرماتے قیلا، کہا گیا یا ارض، اے زمین، ابلعی، تو نگل جا۔ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا پانی نگل۔ زمین نے اپنا پانی نکلا، جو زمین سے پانی نکلا تھا زمین نگل گئی۔ ویا سما، اور اللہ نے آسمان کو حکم دیا اقلعی، کہ اب رک جا، تھم جا۔ آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اب اس پانی کو نگل، اپنے اندر جذب کر لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اب تو تھم جا۔ وغیظ الماء، اور اللہ فرماتے ہیں پھر پانی نیچے اتار دیا گیا، وہ خشک ہو گیا پانی۔ اب کتنا عرصہ لگا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ وقضی الامر، اور جو فیصلہ تھا کہ جتنے بھی کافر تھے ان سب کو اس پانی میں غرق کر دیا گیا، سب کو غرق کر دیا۔ جو مذاق کرنے والے تھے، تمسخر اڑانے والے تھے، جن کو اپنے سرداریوں پر ناز تھا، جو یہ کہتے تھے اے نوح تیرے ماننے والے تو کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تیرے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے، تیرے پاس پیسے والے دولت والے لوگ ہونے چاہیے تھے، وہ سب اس پانی میں غرق کر دیے گئے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق بھی کیے گئے اور جہنم میں بھی ڈالے گئے۔ جہنم میں تو قیامت کو ڈالے جائیں گے، اب عالم برزخ جو ہے ان کی قبریں وہ جہنم کے گڑھے بنا دیے گئے۔ وقضی الامر، وہ فیصلہ کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جو ہے وہ جا ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ یہ پہاڑ جو ہے جودی پہاڑ
آذربائیجان کے علاقوں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے میں ایک بہت بڑی چوٹی ہے جودی پہاڑ، آج بھی وہ مشہور ہے، وہاں پر جا کر ٹکی، ترکی کے جو ہے وہ سرحد کے قریب ہے، تو وہاں جا کر یہ کشتی ٹکی، وقیلہ اور کہا گیا بعدن دوری ہو للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ جب پانی پھر خشک ہو گیا پھر اس کشتی سے جو ہے سارے نکل کر باہر آئے اور نیچے آئے۔ ونادى نوح ربہ، اور پھر نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، اب بیٹے کی محبت دوبارہ آئی، دیکھا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا تو بلایا، نہیں آیا، درمیان میں جو ہے موج حائل ہوگی، اور اللہ فرماتے ہیں وہ غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ اب نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی پھر یاد ہے کہ میرا بیٹا، کہا اپنے رب کو بلایا، ربی اے میرے رب، نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بلایا، کہا ربی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کہاں گیا، کدھر گیا، کیوں غرق ہو گیا، آپ نے بچایا نہیں، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے التجا ہے، اللہ میرا بیٹا بھی میرے اہل سے تھا، اور آپ کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے آپ کے اہل کو بچانا ہے، میرا بیٹا بھی تو اہل سے ہے۔ اللہ نے پیچھے وعدہ کیا نا کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا، الا من سبق علیہ القول، صرف اس کے کہ جس پر قول سبقت لے گیا کہ وہ ایمان نہیں لایا، وہ یہی تھا بیٹا۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا، قال یا نوح، کہا اللہ نے اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے تو اہل اسے سمجھا تھا کہ جو بیٹا ہو، جو نسل سے ہو، لیکن جو مومن ہے، ایمان لانے والا، اس کا اہل کافر نہیں ہو سکتا۔ مومن کی رشتہ داری صرف نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی رشتہ داری عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے عقیدے پر، نظریات پر جو تعلق ہوتا ہے وہ خون کے تعلق سے زیادہ گہرا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک طرف خونی رشتہ دار ہے، ایک طرف نظریاتی رشتہ دار ہے۔ خونی رشتہ دار تب تک آپ کا رشتہ دار ہے جب تک اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہے۔ اگر اس کا نظریہ بدل جائے گا، وہ کفر میں چلا گیا، تو خونی رشتہ کوئی جو ہے وہ قات نہیں رکھتا اللہ کے ہاں، وہ ختم۔ اسی لیے فرمایا لا میراث لکافر، ایک بندہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہو گیا، باپ کی وراثت سے اس کافر کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی کافر باپ کی جائیداد وہ نہیں رہے گا، وہ جو خونی رشتہ ہے وہ ختم۔ مومن کا رشتہ نظریات کا رشتہ ہوتا ہے، عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں، بیٹا آپ کا ہے، خون آپ کا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اور نظریہ آپ سے کٹ گیا ہے، تو اس کا خونی رشتہ بھی آپ سے کٹ گیا، ختم۔ وہ انہی میں سے ہے جن کا عقیدہ اور نظریہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے کہا کہ جو جس کے نظریات کو اختیار کر لے وہ اب ان میں سے ہے۔ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں، اس کے عمل ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کے کرتوت ٹھیک نہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جو کافر تھے، ان کا عقیدہ ویسا تھا جو کافروں کا ہے، یہ تو ان کا ہے، آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ فلا تسألنی، تو سوال نہ کر مجھ سے ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، جس کا تجھے علم نہیں وہ چیز مجھ سے نہ مانگ۔ اب یہاں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو، سوال تو اسی کا ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوال عربی میں ایک کسی علم پر پوچھنے کے لیے بھی سوال ہوتا ہے، اور مانگنے کے لیے بھی سوال کا لفظ ہوتا ہے کہ جو ہے نوح علیہ السلام نے مانگا کہ اللہ میرا بیٹا کہاں گیا، کہ میرے بیٹے کو تو بچا لے، کہ تجھے علم نہیں ہے جس چیز کا تو نہ مانگ وہ چیز، یہاں اس معنی میں ہے۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا، کہ اگر تو ایسی بات کرے گا کہ اپنے مشرک کے بارے میں دل میں ہمدردی، کافر کے بارے میں، کسی مشرک اور کافر کے بارے میں مومن کے دل میں ہمدردی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ آئی تو کیا ہو جائے گا تم، ان تکون من الجاہلین۔ دیکھیں اب وہ رب ہے، رب کی یہ صفات ہیں، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، وہ جس کو چھوڑنے پہ آئے ہدایت دینے پہ آئے، ہدایت وہ دینے پہ آئے تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی دے دے،
وہ نہ دینے پہ آئے پیغمبر علیہ السلام کے سگے چچا کو نہ دے، ٹھیک ہے نا، وہ دینے پہ آئے تو دور دراز سے بلا کر آ کر غلام بنا دے، وہ نہ دینے پہ آئے تو اپنے نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہ دے ہدایت، یہ اس کی مرضیاں ہیں۔ وہ رب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو وہ رب چاہتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کے دلائل ہیں، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ساری کائنات اس کے آگے مجبور ہے، کوئی اس کے قانون کو نہیں بدل سکتا، ساری کائنات اسی کے قانون کو ماننے والی ہے۔ رب کا یہ قانون ہے کہ مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نوح علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کا ترس آیا تو اللہ نے ڈانٹ دیا ہے، اللہ نے ڈانٹ دیا ہے، نوح یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح لا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اے نوح، چاہے تیرا بیٹا ہے، تیرے ہی خون سے ہے، لیکن اس کی عمل درست نہیں ہے تو تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تیرے اہل سے بھی نہیں ہے، اور تو نے مجھ سے پھر دوبارہ سوال بھی نہیں کرنا۔ کسی مشرک کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی بھی پیدا نہیں کرنی۔ اگر ایسا کیا ان تکون من الجاہلین، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ پھر آگے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ربی، نوح علیہ السلام نے فوراً کہا، اے میرے رب، انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، اس کا جس کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے دل میں یہ بیٹے کی جو ہے وہ رحم آ گیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے نہ معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً نوح علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اس بیٹے کی سفارش کرنے پر بھی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹا کہ مشرک کے بارے میں سفارش۔ ذرا قرآن پڑھے نا، اور پھر ایسے لوگ جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کے لڑ لگے ہیں تو ہمارے بیڑے پار ہیں، ایسے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ بغیر عمل کے اگر بچنا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو تو بچا لیتے نا۔ پوری دنیا کے پیر اس وقت کے سارے مل جائیں، نوح علیہ السلام کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ پیغمبر ہیں، اور ایسے پیغمبر آج کہتے ہیں کہ ان کی محنتیں بڑی ہیں، فلاں پیر بنایا ہے جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں۔ ان جیسی محنت کس نے کی ہوگی؟ 950 سال تک تبلیغ کی ہے، کتنی بڑی محنت ہے۔ اللہ سے اتنا کہہ دیتے، اللہ 950 سال تک میں نے تبلیغ کی ہے، ذرا اس کو تو دیکھ لو۔ لیکن اللہ کا قانون اپنا قانون ہے، وہ رحمان ہے، وہ رب ہے۔ نوح علیہ السلام عبد ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عبد ہیں، وہ اپنی ان کی حیثیت ہے، اللہ کی حیثیت اپنی ہے، اللہ کے قانون میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، 950 سال تبلیغ کرنے کا شان، عظمت، شرف وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آج تو پیروں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کی بڑی محنتیں ہیں، انہوں نے بڑا راضی کیا ہے، اور یہ تو چھڑوا لیں گے، اور باقاعدہ شعر بنائے ہوئے اس طرح کے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، معاذ اللہ، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بھی اسی طرح کا ہی واقعہ، آپ اپنے چچا کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، اللہ نے بلا کر کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کا اپنا قانون ہے، اور اس کا قانون ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یار اس سے بڑی سفارش اور کیا ہوگی کہ 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا پیغمبر، اور اپنے سب سے قریبی اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر رہا ہے۔ اللہ نے سفارش ماننا تو دور کی بات ہے، اللہ نے کہا آج کے بعد یہ سفارش کرنی بھی نہیں، اگر سفارش کی ان تکون من الجاہلین، یہ میرے لفظ تو نہیں ہے نا، قرآن کا ہے، قرآن کے لفظ ہیں۔
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آج دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں کہ آج لوگوں کے نظریات، ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے نظریات کیا ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے پیچھے چلے گئے تو وہ چھڑوا لیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، جو مرضی کرتے رہیں، فلاں پیر صاحب ہے نا وہ چھڑوا لیں گے۔ لیکن جب اللہ کے قانون کو دیکھیں تو کیا ہے؟ نوح علیہ السلام بھی پھر معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ قیل یا نوح، پھر کہا گیا ہے نوح اہبط، آپ اتر جاؤ، اس کشتی سے اترو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، تم پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی یہاں پر، علیک آپ پر بھی، وعلی امم، اور جماعتوں پر بھی، ممن معک جو آپ کے ساتھ ہیں، آگے جماعتیں جو آئیں گی آپ کی نسلیں چلیں گی ان کے ساتھ بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، وامم، اور کئی جماعتیں ایسی ہوں گی، سنمتعہم، کہ ہم ان کو فائدہ دیں گے اس دنیا کی زندگی میں، بہت زیادہ فائدہ دیں گے، پھر ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے بہت دردناک عذاب۔ ان امتوں کے ذکر آگے آ رہے ہیں کہ آپ نوح علیہ السلام کے بعد جو آگے ان کی نسل چلی، کئی لوگ آئے اور کئی جو فرما بردار تھے ان کو اللہ نے دنیا میں بھی فائدہ دیا، آخرت میں بھی فائدہ دیا، اور کچھ جو نافرمان تھے سنمتعہم، ان قریب دنیا میں تو اللہ نے ان کو اقتدار، اختیار، کنٹرول اور دنیا کی بادشاہیاں دیں، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان قریب ان پر دردناک عذاب بھی آئے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین؟ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ اور آگے جو واقعات ہم بتا رہے ہیں اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان غیب کی خبروں کو آپ پر، ما کنت تعلمہا، آپ ان غیب کی خبروں کو نہیں جانتے تھے۔ دیکھو یہ رب کا قرآن ہے، میری بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ساری خبریں دیں اور بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما کنت تعلمها، آپ ان غیب کی خبروں کو نہیں جانتے تھے۔ پیچھے کیا ہے؟ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کر رہے ہیں آپ پر، آپ ان غیب کی خبروں کو نہیں جانتے تھے۔ انت، آپ بھی، ولا قومک، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی۔ ولو کنت اعلم الغیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اگر عالم الغیب ہوتا لاستکثرت من الخیر، میں تو بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی تو آپ ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے اپنا عقیدہ اور نظریہ وہ بنائیں جو قرآن کے مطابق ہو۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، اس نے اللہ کی اس صفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر لیا ہے، اور یہ شرک اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ انت، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی یہ نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، ہمارے وحی کرنے سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، بس آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، جس طرح نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا نا، فاصبر کما صبر اولو العزم، دوسری جگہ فرمایا ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں۔ آپ کی قوم نہیں مان رہی تو نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، ان کی قوم نے بھی تو نہیں مانا تھا نا، کس طرح انہوں نے مذاق کیا تھا، پھر ان کا حشر کیا ہوا۔ آپ بھی صبر کریں، یہ جو نہیں مان رہے ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے نہ ماننے والوں کا انجام ہوا تھا۔ ان العاقبۃ، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے، ڈر جانے والوں کا ہے۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان پر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔